پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں اکھاڑ پچاڑ ہمارا آج کا اہم ترین اور ٹاپ آف دی لائن موضوع ہوگا۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ عمران خان کو لانے کی اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ کوشش سے زیادہ انہوں نے سازش کا لفظ استعمال کیا تھا۔ کون سازش کر رہا ہے، کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں، کس کا پیغام وہ آگے دے رہے ہیں، کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ عمار مسعود صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ماجد نظامی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، موقع کے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ عمار صاحب آپ کا بھی شکریہ، ماجد نظامی صاحب سر آپ کا بھی شکریہ۔ عمار مسعود صاحب سر آپ بھی فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل کا آپ نے نوٹیفیکیشن ضرور دیکھا ہوگا، اس میں دو تین چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں کہ ایک تو جن لوگوں کو نکالا گیا انہیں کیوں نکالا گیا، اور جن لوگوں کو ڈالا گیا ان کا تحریک انصاف سے تعلق کیا تھا۔ بہت سارے تو ضرور تحریک انصاف سے متعلق ہوں گے، لیکن محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کی سیاسی کمیٹی میں شمولیت یا موجودگی یہ کیا ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف کسی نئے سیاسی مزاحمت کے لیے کوئی نئی صف بندی کری ہے جس میں انہوں نے زبردستی لوگوں کو شامل کر لیا ہے، یا یہ دونوں اصحاب پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، کچھ کلیئرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ انہیں آج کل سمجھ نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کس بات پر نعرہ حق بلند کرنا ہے، کس بات پر احتجاج کرنا ہے، کس بات پر گالی دینی ہے اور کس بات پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ بہت زیادہ کنفیوژن ہے ان کے ہاں۔ جو لوگ ہمارے دوست ہیں پی ٹی آئی سے، ان کا گہرا تعلق ہے اور وہ بہت زیادہ کنفیوز اسٹیٹ میں ہے۔ یہ جو کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس کنفیوژن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے کچھ مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں، اصل سچویشن تو وقت اور تاریخ ہی بتاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انہیں اپنے کارکنوں پر اعتبار نہیں رہا، ان کے خیال میں کہ ان کی قربانیاں کافی نہیں ہیں، اور انہیں شاید اس طرح محمود خان اچکزئی کی طرح بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات مجھے یوں لگتی ہے کہ جب ٹائٹینک ڈوبتا ہے نا تو ڈوبنے میں وقت لگتا ہے، تو اسی طرح یہ کمیٹی اس انہدام کی طرف اشارہ کرتی ہے جو تحریک انصاف کو درپیش ہے۔ پارٹی ایسا کوئی نہیں ہے، تنظیم کوئی نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بولتے ہیں، چند لوگ ہیں جو میڈیا کے سامنے بولتے ہیں، چند لوگ ہیں جو پیسے لے کر احتجاج کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کی تنظیم کوئی نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ کون شخص لیڈر ہے، کون شخص پارٹی کا غدار ہے، کون شخص اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اور یہ ہر روز کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ آج اگر سلمان اکرم راجہ کی بہت زیادہ عزت ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ کل انہی کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے وہ سب سے زیادہ گالی دے رہا ہو۔ اسی طرح شیر افضل مروت ان کے بہت ہیرو تھے، پسندیدہ کیریکٹر تھے۔ اب آپ دیکھ لیجیے شیر افضل مروت اس طرح بھی ہوتے، آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، قیادت کا فقدان ہے، تنظیم ہے کوئی نہیں، اور اس سارے عرصے کے درمیان ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نظریہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے وہ ریاست سے ٹکر لینے کا ہے۔ اچھا عمار صاحب اس میں ایک چیز اور فرمائیے گا کہ کیا خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے اس طریقے کا ایک کیوس کہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی اسی طریقے سے کنفیوز رہے اور چلتی رہے؟ شاید خان صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ پارٹی میں کیپیبلٹی تو شاید یہ کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو چھڑوا سکے۔ خان صاحب کو اصل میں نا یہ جو سیاسی کمیٹی وغیرہ میرے خیال میں ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب کو درکار ہیں وہ لوگ، وہ کارکن جو بے شک پاکستان سے، پشاور سے آتے ہیں، کے پی کے سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں، جو انتشار پھیلا سکیں، جو آگ لگا سکیں، جو جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کر سکیں، جو رستے بلاک کر سکیں، جو پولیس والوں کو مار سکیں۔ بس یہ والی چیزیں انفارچونیٹلی خان صاحب کے اور فارچونیٹلی فار پاکستان ایسی بڑا کوئی احتجاج ہوا نہیں، کوئی 10 لاکھ لوگ کہیں نکلے نہیں۔ تو یہ جو کمیٹیاں، یہ ذیلی کمیٹیاں اور اس کے اندر رد و بدل، اس سے خان صاحب کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے پورے کنٹرول میں تھے اور اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ان کے ساتھ تھی۔ اس زمانے میں بھی انہوں نے تنظیم کوئی نہیں رکھی، ان کمیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی ان سے مشورہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ ساری پارٹیاں ہمارے ہاں ایک فرد واحد کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسے پی ٹی آئی عمران خان کے گرد گھومتی ہے، نون لیگ شریف خاندان کے گرد گھومتی ہے، پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے گرد گھومتی ہے، تو اسی طرح کا ہے۔ تو یہ کمیٹیاں اور اس کے اندر داخل افراد فروئی ہے، ان کا حقیقی پارٹی سے یا ڈیسیژن میکر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیسیژن میکر وہی ہیں جو خان صاحب کے وارثین میں سے ہیں، جس میں سے بشرا بی بی ہے، جس میں سے علیمہ خان اور عمران خان کی بہنیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ماجد صاحب، آپ جس طرح سے عمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر ہی،
یہ کنفیوژن ہے یا سیاسی حکمت عملی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہم ڈائریکشن لیس اسٹریٹجی کا نام دے سکتے ہیں، کہ جس میں صرف اور صرف وقت بدلنے کا یا وقت گزاری کا معاملہ درپیش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں اس طرح سے کوئی سیاسی حکمت یا پولیٹیکل وزڈم نظر نہیں آتی ان فیصلوں میں. اور تحریک انصاف میں جان بوجھ کر اس چیز کو یقینی بنایا گیا اور اس چیز کو مضبوط کیا گیا کہ جو درجہ دوم کی سیاسی قیادت ہے وہ پنپ نہ سکے اور سارا معاملہ عمران خان کے گرد گھومتا رہے. ہم نے ماضی میں کئی تحریکوں میں ایسے دیکھا ہے. مثال کے طور پر مخدوم امین فہیم کو محترمہ بینظیر بھٹو نے امپاور کیا، جاوید ہاشمی کو نواز شریف نے امپاور کیا، اسی طرح حمزہ شہباز تھے، اور باقی پارٹیوں میں بھی ہمیں ایسے مثالیں نظر آتی ہیں کہ جب لیڈر منظر عام پر نہ ہو یا جیل میں ہو تو وہ اپنی درجہ دوم کی قیادت کو اس حد تک کیپیبل بناتے ہیں، با اختیار بناتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے بھی اور اپنے جماعت کے لیے بھی کوئی راستہ نکالے. لیکن یہ تحریک انصاف میں بالکل نظر نہیں آ رہا، اور اسٹریٹجی یہی ہے کہ معاملہ کارکنان اور عمران خان کے درمیان میں ہی رہے. اب اس کے کئی فائدے بھی ہیں، کئی نقصانات بھی ہیں. نقصانات اس طرح سے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم میں الطاف حسین اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کارکنان کی جو اسٹریٹجی میں تو بڑی کامیاب تھی، کہ جس میں رابطہ کمیٹی کے اور کارکنوں کے رحم و کرم پہ تھی. لیکن بہرحال جب رابطہ کمیٹی بے اختیار اور بے بس ہو گئی تو وہ جو کارکن اور بانی کا تعلق تھا وہ بھی ایک دن آ کر ٹوٹ گیا. کیونکہ جب بھی کسی پارٹی پر پریشر پڑتا ہے تو اس میں درجہ دوم کی قیادت میں راستہ نکالنا ہوتا ہے. تو اگر لیکن نظامی صاحب اس میں کمیٹی میرا خیال ہے جی ایک لقمہ لے لیجئے گا کہ کیا یہ عمران خان صاحب نے بائی ڈیزائن کیا ہے، یا جو لوگ پیچھے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ، یا جن لوگوں کو لایا گیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ ان تمام چیزوں کو اوور کم کر سکے؟ کیا خان صاحب اتنے سمجھدار ہیں پولیٹیکلی کہ وہ کوئی ڈائریکشن لیس قسم کی ایک اسٹریٹجی بنا دیں؟ دیکھیے عمران خان کا تو اس میں کردار یہ ہے کہ ان کے جو موجودہ افکار ہیں ان کے حوالے سے پارٹی یہ جان چکی ہے کہ شاید انہیں خود بھی جیل سے باہر آنے میں دلچسپی نہیں ہے. تو جب ایک چیز پارٹی قیادت کو کلیئر ہے تو پھر یہاں پر وہی ہوگا کہ ڈیڈ اینڈ کی مسجد ہوگی. پارٹی میں جس شخص کو جتنا کردار ملے گا، خیبر پختونخوا حکومت کے اندر جتنا رول ملے گا وہ اتنا حاصل کر لے گا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک معتدل اور دھیما رویہ جو بیرسٹر گوہر نے اپنایا، حالانکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو تانا زنی کی گئی، گالم گلوچ کی گئی، ان پہ طنز کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہرحال پارٹی کے اندر اگر کوئی راستہ نکالنے والا موجود بھی ہے تو اس کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ٹھیک، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ماجد بھائی، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، تھوڑا سا ہم آگے کی طرف چلیں گے. عمار صاحب، خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان ہے کہ اب بھی عمران خان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خواجہ آصف کا جب بیان آتا ہے تو اس کو دو کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شعلہ بیانی کرتے ہیں جس کا کانٹیکس کوئی نہیں ہوتا، اور اگر ہم سیاسی طور پر یا ہم اس کو صحافتی تجزیہ کریں تو ظاہر ہے کہ نگلیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا ایک وزیر دفاع کا اور اتنے پرانے ایک لیگی کارکن کا، ایک لیگی لیڈر کا یہ بیان. تو کون لوگ ہیں جو سازش کر رہے ہیں؟ خواجہ صاحب کس سے خوفزدہ ہیں؟ کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ کوئی اسپیسیفک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یا خان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ظاہر پی ٹی آئی تو یہ کوشش کرے گی، کس طرف کہہ رہے ہیں وہ؟ اصل میں نا عمران خان کو جس طرح لایا گیا تھا نا، بہت سارے اصول، قاعدے، قوانین توڑ کے لایا گیا تھا، اور اس میں آپ جوڈیشری آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، آئی ایس آئی کے ڈی جی یہ تو اب بڑا ویزیبل ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ تھے. پھر اس کے ساتھ لوگوں کی ذہن سازی کی گئی تھی. اس ذہن سازی میں آپ نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا کریٹ ہوا جو صرف گالی کو دلیل سمجھتا ہے، جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ دوسرے شخص کو گالی دے دیں. پھر ایک الیکٹرانک میڈیا کریٹ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ غورب سار عالم صاحب نے اپنے ویلاگز میں متعدد دفعہ بتایا ہے کہ کس کس اینکر کو آئی ایس آئی کے حکم پر لگایا گیا، کس کس اینکر کی چینل کی کون کون سی فرمائشیں پوری کروائی گئی. تو وہ ایک الیکٹرانک میڈیا، ایک سوشل میڈیا
اس مقصد کے لیے لگایا گیا کہ وہ عمران خان کی پذیرائی کریں۔ اچھا، اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے مسالہ ایک ہی بیچنا ہے، چورن ان کے پاس ایک ہی ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو الیکٹرانک میڈیا پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو دھیرے دھیرے سے اپنے عشق عمران کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، سوشل میڈیا جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے وہ بہت بڑی غلیظ قوت بن چکا ہے، اور اس کا آر ٹی انڈیا والی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، اس حوالے سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس مزاج کے اور کس نہج کے لوگ ہیں کہ کس کس سطح پر جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ نوجوان طبقے کو یہ سبق سکھایا گیا بہت عرصے تک کہ مسیحا ہے تو عمران خان ہے۔ جان بوجھ کے ایسی ویڈیوز بنائی گئی، وہ خاتون کہتی تھی کہ میری بڑی خواہش ہے کہ عمران خان میری والدہ سے شادی کر لے۔ اس طرح کے بہت سارے مناظر ہم نے دیکھے نا، پھر یہ نعرے بھی بنے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس نے بہرحال ایک ذہن سازی کی ہے۔ ادارے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو انیشلی بڑی پرابلم تھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ عمران خان کے حوالے سے ان کا تجربہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے اور پھر یو ٹرن لیا گیا، اس کے اندر اس وقت عوام لوگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھے، مسئلہ تو اندر کے لوگ تھے جن کی اتنی ذہن سازی کی گئی ہوئی تھی۔ تو وہ سارے فیکٹر مل کے بہرحال یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ دیر آر پیپل، دیر آر فیکشنز جو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں۔ پھر اس میں ہمیں جوڈیشری کا رول عمران خان کے یہاں لانے میں ثاقب نثار سے لے کے کھوسا صاحب، بندیال صاحب، گلزار صاحب، ان ساروں کا رول ہم ختم تو نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی جوڈیشری میں یقیناً کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپرچونسٹ قسم کے ہوں گے اور اس طرح کے کسی موقع کی تلاش میں ہوں گے۔ تو اچھا عمار صاحب، ایک اس میں ایک اضافہ اور کر لیجئے گا کہ کیا یہ جوڈیشری کے اندر جو لوگ تھے ان کا بھی کوئی احتساب ہوگا؟ فیض حمید صاحب تو انجام تک پہنچ گئے یا پہنچ جائیں گے، آگے مزید اپیل شپیل بھی شاید ان کی کامیاب ہونا ہو، گاڈ نوز، لیکن یہ جوڈیشری والے بچ جائیں گے اس طرح؟ اچھا بھائی، ہم 3 لوگ اس شو میں ہیں، ماجد بھی ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، آپ بھی بہت عزیز ہیں۔ ہم نے آج تک جب بھی سیاست پر بات کی ہے 2 قوتوں کے ٹکراؤ کی بات کی ہے۔ ایک قوت ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، ایک قوت ہم نے سیاسی جماعتوں کا۔ ہم نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں مداخلت ختم کرے۔ بعض اوقات یہ نعرہ درست تھا، بعض اوقات سیاسی جماعتوں نے اس نعرے کا صرف سہارا لیا، لیکن اس سارے پروسیس میں ایک بہت تکلیف دہ طاقتور قوت تھی جوڈیشری، جو باریک کام ڈالتی تھی سر۔ جی، جو دونوں طرف سے فائدے اٹھاتی تھی۔ ثاقب نثار بنانے والے نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف کو گرانے والے ثاقب نثار تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں طرف سے کھیل رہے تھے، دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہے تھے۔ آج تک ہم نے کبھی کسی جج کو، جوڈیشری کے کسی شخص کو آئین تباہ کرنے پر، سیاست میں مداخلت کرنے پر، وزیر اعظموں کو صرف توہین عدالت کے ایشو پر فارغ کر دینے پر سزا نہیں دی۔ اگر آپ آئی ایس پی آر کی پریس سٹیٹمنٹ کا لاسٹ پیراگراف پڑھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب شروع، یہ جو فیض حمید کا فیصلہ ہے یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے، اور اس ابتدا میں اب بہت سے لوگ اس میں جو ملوث تھے وہ شامل ہوں گے۔ جوڈیشری اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ فیکشن تھا، اس کا نام، اس کے افراد ضرور شامل ہونے چاہیے، ان کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت ایسی فیک نیوز چلائی کہ حد ہی نہیں ہے، کیا ان کو بات کی جائے، تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب میرے خیال میں احتساب کا دائرہ وسیع ہونے لگا ہے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے اپنے اندر بڑا کڑا احتساب کر کے آپ کو دکھا دیا۔